الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روى أبو موسى المديني رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، وروى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، كتاب الروح، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقال: رأيت رجلا من أمتي وهكذا هو بداية كلمات هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي. فالبند الثامن في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقال: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے آج ہم اپنے اس درس میں اس حدیث مبارک کو پڑھ رہے ہیں، جس کا تعلق ان اہم امور سے ہے جن امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ان امور میں بہت سارے امور وہ ہیں، تقریباً سبھی، جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اس سے قبل جو کلمات مبارکات ہم نے پڑھے ہیں، ان میں 7 قسم کے جملے اور 7 اہم موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ آج جس بات سے آغاز درس ہوا ہے وہ 8واں نمبر ہے۔ 1439 جو نیا ہجری سال ہے، اس کا آج 16 محرم والا دن ہے، اور اکتوبر کی 6 تاریخ ہے 2017 سن عیسوی۔ ہم اپنے مرکز اور مدرسے عبداللہ بن مسعود تحفیظ القرآن جدہ میں آج کے اس درس میں اس حدیث مبارک کا آغاز اس 8ویں جملے سے کرتے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اہم اخلاقی پہلو کو نمایاں فرمایا ہے۔ یہ وہ اخلاقی پہلو ہے جو معاشرتی اور خانگی امور سے متعلق ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی اس مسئلے کو بیان کرتی ہیں۔ مسلمان خاندان کا یا مسلمان لوگوں کا یا مسلمان گھرانے کا آپس میں جو ربط ہے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ صلہ صل سے ہے، وصول سے ہے۔ اردو زبان میں بھی وصول پہنچنے اور ملنے کو کہتے ہیں، وصل ملنے کو کہتے ہیں، اور اس سے جدائی ہے، فراق ہے، جو اس کی ضد ہے۔ اور رحم رحمت سے ہے،
اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء مبارکہ دو ہیں، الرحمن الرحیم۔ تو جو الرحمن ہے، جو اس میں صفت بھی ہے اور بعض روایات کی روشنی میں وہ اس میں ذات بھی ہے، الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن ہے اور الرحیم ہے، اور سورۃ الرحمن کا آغاز ہوا ہے الرحمن علم القرآن۔ الرحمن سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس ہے۔ آٹھواں جو سلسلہ ہے، آٹھویں جو بات اس حدیث مبارک کی ہے، وہ صلہ رحمی سے متعلق ہے۔ یعنی مسلمان اپنی دنیاوی زندگی، شب و روز 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین، بیوی، اولاد، بہن بھائی، ان کے ساتھ تو حسن سلوک تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہت سارے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اور ڈنڈی مارنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو حق کسی کا آپ کے ذمے ہے، وہ والدہ ہوں یا وہ والد ہوں یا وہ بیوی ہوں یا وہ اولاد ہو یا وہ بہن بھائی ہوں یا وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا وہ دور کے رشتہ دار ہوں، یا ان تمام پر جو آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو جو لوگ آپ کا حق ادا نہیں کرتے وہ اس معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ کو شدید ناپسند ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں جب خواتین عورتوں کا ذکر آیا تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بالکل اسی طرح مردوں پر عورتوں کا بھی حق ہے۔ وَلَهُنَّ اور عَلَيْهِنَّ، فرام یو، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کے لیے، تو سے اور یعنی کسی کی طرف سے یا کسی کے لیے، تو لہن علیہن، لکم علیکم، تمہارے لیے ہے کچھ تمہارے اوپر ہے۔ یعنی اگر آپ والد ہیں، والدین ہیں، تو آپ پہ ذمہ داری اولاد کی ہے، اور اگر آپ اولاد ہیں تو آپ پر ذمہ داری والدین کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھیں اعطِ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ کسی کے حق دینے میں، جو حق اس کا بنتا ہے اس کے دینے میں ڈنڈی نہ مارو، اگر ایسا کرو گے تو شدید وارننگ ہے، شدید تنبیہ ہے، شدید وعید ہے، بہت سخت بات ہے۔ ویل، 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 تباہی، بربادی، ہلاکت، دنیا و آخرت کی بربادی، دنیا و آخرت کی تباہی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل، وا یا لام، ویل، کسی کو موت کی بد دعا دینا، کسی کو برباد تباہ ہو جانے کی بد دعا دینا، ویل لکم یا ویلک، عربی میں کہتے ہیں یا ویلک، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم کہیں کے نہیں رہو۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور جہنم دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں جیسا کہ علماء نے لکھا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ جہنم اللہ کی پناہ مانگتی ہے اس وادی سے جس کا نام ویل ہے۔ جہنم پناہ مانگتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، یا بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، والدین اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، لوگ بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، جائیداد اور وراثت میں نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں بیٹیوں پر، بہنوں پر،
اور کچھ گھرانے خاندان وہ ہیں جہاں عورتیں ظلم کرتی ہیں مردوں پہ، زبان درازی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، چغل خوری کرتی ہیں، لوگوں اور رشتہ داروں کو لڑاتی، آپس میں ناراض کراتی ہیں۔ لڑائی جھگڑا انتشار فساد عورتوں سے پیدا ہوتا ہے، عورتوں کی باتوں سے، اور کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد یہ کام کرتے ہیں۔ کولیگ کام کرنے والے آفس میں، فیکٹری میں، مارکیٹ میں، اڑوس پڑوس میں دو رشتہ داروں کو، دو پڑوسیوں کو آپس میں ناراض کرتے ہیں۔ ابو داؤد ترمذی کی وہ حدیث جس میں ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے کیا میں تم کو بتا دوں، نماز، روزہ، صدقہ، ان ساری نیکیوں سے افضل نیکی کیا ہے؟ ان ساری نیکیوں سے افضل نیکی کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، دو تعلق والوں کا آپس میں راضی نامہ کرانا۔ رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، آپ ان کی صلح کراتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، اس سے افضل نیکی ہے یہ۔ لیکن آج کا مسلمان اور آج کی مسلمان عورت کیا کرتی ہے؟ خاندانوں میں، گھروں میں، رشتوں میں وہ لڑاتی ہے۔ وہ یہ بھی ابو داؤد ترمذی کی حدیث سن لیجئے، فرمایا کہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز روزے کی پابند ہے، نماز روزے کی پابند ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، رشتہ داروں کو نہیں، پڑوسیوں کو۔ اگر رشتہ داروں کو ستاتی ہو اس کا گناہ تو اس سے زیادہ ہے۔ یہاں تو ذکر ہے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، ہر وقت کوسے، تان تشنی، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، شور ہنگامہ، پڑوسی سو نہیں سکتے، آرام نہیں کر سکتے۔ فرمایا پوچھا گیا وہ عورت جو دیندار ہے، نماز روزے کی پابند ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسی کو ستاتی ہے، ارشاد فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پھر پوچھا گیا ایک عورت ہے، دینداری نماز روزے میں کمزور ہے مگر پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے، دوسرا معنی اس کا یہ بننا چاہیے کہ پڑوسیوں کو آرام دیتی ہے، لوگ خوش ہیں اس سے، بہت اچھی خاتون ہے، نیک ہے، اچھی ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقے سے افضل نیکی دو ناراض مسلمانوں کو آپس میں راضی کرانا۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے دو رشتہ داروں کو یا دوستوں کو ناراض کرنا۔ اور یہ دو مسلمانوں کو ناراض کرنا یہ کیا ہے؟ ہی حالقہ، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ لا یحلق الشعر ولکن یحلق الدین کلہ، اس طرح جس سے بال مونڈے جاتے ہیں، فرمایا بال مونڈنے والا اس طرح نہیں ہے، یہ وہ اس طرح ہے جس سے سارا دین جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ جو دو مسلمانوں کو آپس میں ناراض کرتا ہے۔ ویل سے بات چلی نا، ویل للمطففین، تباہی و بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ مطفف کے معنی ڈنڈی مارنے والا، حق ادا نہ کرے۔ اور دوسری جگہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لگائی بجھائی کرنے والے کے لیے تباہی، جہنم، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ صلہ رحمی۔ آٹھویں بات جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، وہ قیامت کے دن، ظاہر ہے قیامت کے مناظر کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ایک کے پاس جاتا ہے بات کرتا ہے، اس سے لوگ بات نہیں کرتے، ادھر جاتا ہے بات کرتا ہے، وہ بات نہیں کرتے. یکلم المؤمنین ولا یکلمونہ، وہ بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اس سے بات کرنے پہ راضی نہیں، سب ناراض ہیں. فجاءتہ صلتہ لرحمی، اچانک اس کی یہ نیکی سامنے آ گئی. کیا نیکی؟ صلہ رحمی کرتا تھا وہ دنیا کی زندگی میں، صلہ رحمی کرتا تھا. بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی تھی، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا تھا. اولاد والدین کے حقوق ادا کرتی تھی، والدین اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے، پڑوسی پڑوسی کے حقوق ادا کرتے تھے، بہن بھائی بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، قریب کے دور کے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوتے تھے. کسی رشتہ داری سے ناراضگی، دشمنی، عداوت نہیں تھی. صلہ رحمی، یہ نیکی کام آئی، یہ نیکی آئی. اس نیکی نے بات کرنا شروع کی، صلہ رحمی نے بات کی قیامت کے دن. اور وہ لوگ مسلمان جو اس بندے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ان سے کہنے لگی یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں میری بات تو سنو. یہ جو بندہ جس سے آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہ رہے، یہ دنیا کی زندگی میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یہ دنیا کی زندگی میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، تو اس سے بات کرو. جب صلہ رحمی کی بات مسلمانوں نے سنی تو سب نے نہ صرف یہ کہ اس سے بات کرنا شروع کر دی، بلکہ سب نے اس سے ہاتھ بھی ملایا. صافحہم وصافحوہم، مصافحہ بھی کرنے لگے. یہ صلہ رحمی ایک بڑی اہم اخلاقی نیکی ہے. من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. مسند احمد بن حنبل کی زوائد میں اور مسند بزار میں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھے، عمر طویل ہو. آپ کو یاد ہوگا یہ درس جب ہم نے شروع کیا تھا تو پہلے درس میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ نیکیوں سے عمر کیسے بڑھتی ہے، نیکیوں سے کسی کی زندگی عمر کیسے بڑھتی ہے. 50 سال کیا 55 60 سال ہو جاتے ہیں، یا 50 سال ہی رہتے ہیں مگر ان میں برکت آ جاتی ہے. دونوں رائے ہم نے بیان کر دی تھی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کی روزی میں برکت ہو، روزی کشادہ ہو، روزی وسیع ہو. یوسع لہ فی رزقہ، روزی فراوانی ہو، روزی میں، کھانے پینے میں، کمائی میں، پیسے میں، تجارت میں خوب مالدار ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو. اگر وہ یہ چاہتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، برے خاتمے سے بچ جائے، برے خاتمے سے بچ جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور روزی میں برکت ہو، کشادگی ہو، وسعت ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، عمر میں برکت ہو، 3 باتیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ 2 کام کرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، تقوی کو اختیار کرے، گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وَلْيَصِلْ رَحِمَ، اور صلہ رحمی کو اپنائے. 8ویں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں ان احادیث میں وہ ہے صلہ رحمی سے متعلق. اگلی 9ویں چیز جو ہم پڑھیں گے 9ویں نمبر پہ، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، دعوت و تبلیغ، خیر کا کام، نیکیاں پھیلانا، پڑھانا، لکھانا، سکھانا، خیر کا کوئی بھی کام، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور 9ویں نمبر پہ جو ہم حدیث پڑھیں گے، اس حدیث میں جو جملہ ہم پڑھیں گے اس میں اچھے اخلاق کا ذکر ہے. حسن الخلق، 3 اہم نیکیاں
صلہ رحمی، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حسن اخلاق۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسند ابی یعلا میں یہ حدیث حسن ہے، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال نیکیاں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا الایمان باللہ، سب سے پہلی چیز ایمان، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے ایمان۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کے بعد؟ تو ارشاد فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکیوں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد، تو ارشاد فرمایا صلۃ الرحم۔ بلکہ اس حدیث میں جو ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ پہلے پوچھا گیا سب سے پہلی چیز، تو ارشاد فرمایا الایمان باللہ، دوسری چیز ارشاد فرمایا صلۃ الرحم، تیسری چیز ارشاد فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور یہ تو متفق علیہ حدیث مشہور ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وَأَن يُنَسَّعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صحیح بخاری میں یہ حدیث، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث میں فرمایا صلۃ الرحم وحسن الجوار، وفی روایہ او حسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، مسند احمد ابن حنبل میں۔ صلہ رحمی اور اچھا اخلاق، اچھا اخلاق اور صلہ رحمی، یہ اللہ تعالی جب مسلمانوں کے گھروں میں، خاندانوں میں، محلوں میں، معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں دو نیکیاں جب عام ہو جائیں گی، ایک یہ کہ ہر مسلمان صلہ رحمی کرے، تمام رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کے حقوق ادا کرے، حسن سلوک کرے، اور دوسری نیکی کیا؟ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم دو نعمتیں تم کو دیں گے، تمہارے ملکوں میں ترقی ہوگی، شہر، ملک، امن و امان، پیسے کی فراوانی، روزی کی فراوانی، مہنگائی نہیں ہوگی، فتنہ فساد نہیں ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی، بدامنی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، پریشانیاں نہیں ہوں گی، ٹینشن نہیں ہوگا، امن، سکون، آرام، اطمینان، خوشی، یہ ہوگی تمہارے ملکوں میں، گلی کوچوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اور تمہاری زندگی میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ حسن خلق اور صلۃ الرحم، اور یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، متفق علیہ ہے، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ صلہ رحمی کو صلہ رحمی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہے الرحمن، اس سے یہ نکلی ہے صلۃ الرحم، اس لیے صلہ رحمی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، ابو داود اور ترمذی میں، قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی انا قال اللہ تعالی انا اللہ وانا الرحمن، اللہ یہ فرماتا ہے کہ انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں،
خلقت الرحم خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا ہے اور صلہ رحمی کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے میں نے اپنے نام سے۔ میں رحمان ہوں، میں نے اپنے اس رحمان نام سے صلہ رحمی کو نکالا ہے۔ تو سنو، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، جو صلہ رحمی کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو صلہ رحمی رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، مت توڑو، ورنہ اللہ تم کو توڑے گا، اللہ کی عذاب میں آ جاؤ گے۔ لگائی بجھائی، غیبت، بہتان، غلط باتیں مت کرو۔ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پھیلاؤ، تاکہ امن و امان عام ہو، اللہ کی طرف سے رحمت و برکت نازل ہو۔ اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، من ارب الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عليه الجنة۔ من ارب الربا، ربا سود کو کہتے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، بضع و سبعون، 73 درجے ہیں، 73 سے زیادہ درجے ہیں سود کے۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور سود کے 70 سے زیادہ درجے، 70 سے زیادہ وعید گناہ، ان سے بھی زیادہ ایک بڑا گناہ ہے۔ سنو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں الکوحل ہم نہیں لگاتے، اس میں 1-2 قطرے، ہم اسپرے نہیں کرتے، اس میں 1-2 قطرے الکوحل کے ہیں، یہ تو مکروہ ہے، حرام ہے، ہم اسپرے نہیں کرتے۔ اور یہی آدمی جو 1-2 قطرے اسپرے الکوحل والا نہیں لگاتا، کہتا ہے مشکوک ہے، حرام ہے، صبح سے شام تک منو گوشت اپنے مسلمان بھائی کا کھاتا رہتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ حلال ہے۔ لیکن علماء کی غیبت، نیک لوگوں کی غیبت اور مسلمانوں کی غیبت، رشتہ داروں کی غیبت، جس کی غیبت کرتے ہو اس کا تم خون پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہے نا سورہ حجرات میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اپنے بھائی جس کی لاش پڑی ہوئی ہو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ، تم کو اچھا لگتا ہے کیا؟ لیکن صبح سے شام تک تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو، ایک کے پیچھے باتیں، دوسرے کے پیچھے باتیں، ایک کے پیچھے باتیں، دوسرے کے پیچھے باتیں۔ علماء بھی غیبت کرتے ہیں، دیندار بھی غیبت کرتے ہیں، عام لوگ بھی غیبت کرتے ہیں، عورتیں بھی غیبت کرتی ہیں، مرد بھی غیبت۔ ہماری کون سی مجلس ہے، کون سا گھر ہے، کون سا وہ جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں، کیا باتیں، دوسروں کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں دوسروں۔ غیبت حرام ہے، سود کے 70 سے زیادہ درجوں سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کو ذلیل اور بے آبرو کرنا، کسی مسلمان کو بے پردہ کرنا۔
استطالت فی عرض المسلم، کسی کی بے آبروئی کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے۔ وہ سود کے 70 سے زیادہ درجوں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کان کھول کر سن لو، کیا فرمایا؟ ان ارب الربا، ارب الربا، سود کے سارے درجوں سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، صلہ رحمی رحمان کے نام سے نکلی ہے، جو صلہ رحمی کو توڑے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث 20 بار ہم نے اپنے درس میں سنائی ہے سب کو، کہ تمام ابن آدم، میں اور آپ اور تمام لوگ، میرے اور آپ کے تمام اعمال ہر یوم الاثنین کو، ہر یوم الخمیس کو، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کا ہر عمل، تمام نیکیاں، میری بھی تمام نیکیاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کی کوئی نیکی بھی میرے سامنے اس وقت تک مت لاؤ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں راضی ہو جائیں۔ جب تک آپس میں راضی نہیں ہوتے میرے سامنے ان کی کوئی نیکی مت لاؤ۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کو عام کرو، رشتوں میں محبتیں پھیلاؤ، یہ ارشاد فرمایا اس حدیث مبارک میں۔ اور اسی طرح اس حدیث کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو اگلی چیز تھی وہ یہ فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا، قد احتوشتہ الزبانیہ فجاءہ امرہ بالمعروف ونہیہ عن المنکر فاستنقذہ من ایدیہم وادخلہ فی ملائکۃ الرحمہ۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کو جہنم کے جو داروغہ ہیں، چوکیدار ہیں، جہنم اور آگ والے فرشتے، انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ اب یہ بہت گھبرایا، پریشان ہوا۔ اچانک امر بالمعروف نہی عن المنکر والی نیکی آئی اور اس نے جہنم والے جو داروغہ اور چوکیدار تھے ان سے چھڑا کر رحمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا اس بندے کو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ دعوت و تبلیغ میں ایک ہے نیکیوں کی تلقین کرنا، ایک ہے برائیوں سے روکنا۔ اور نیکیوں کی تلقین پھر 2 قسم کی ہے، ایک ہے عام، ایک ہے خاص۔ جو مسائل ہیں عقائد کے یا دوسرے مسائل، وہ تبلیغ ہے علماء کی۔ علماء مسائل بتاتے ہیں، عقائد سے متعلق ہوں یا دوسرے امور سے متعلق ہوں۔ اور ایک تبلیغ ہے عام، جو ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیا، تم تک اگر ایک بات بھی پہنچی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ نیکیوں کی تلقین کرنے کے ساتھ برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ برائی کا تو آپ نام نہ لیں اور نیکیوں کی تلقین کیے جائیں، نیکیوں کی تلقین کیے جائیں، نیکیوں کی تلقین کیے جائیں اور برائی کا نام بھی نہ لیں۔ یہ دعوت و تبلیغ ناقص ہے۔ کلمہ توحید کا آغاز ہی نہیں سے ہوا ہے، اس بات سے نہیں ہوا۔ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ کس سے ہوا ہے؟ لا الہ، لا کیا ہے؟ نتھنگ، نہیں، نفی۔ پہلے آپ تردید کریں گے پھر تثبیت ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان کو چھیڑتے نہیں، نام ہی نہیں لیتے اور تبلیغ پہ تبلیغ کیے جاتے ہیں۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پتھر مارے گئے، تکلیف دی گئی، اسی لیے تو دی گئی کہ آپ نے نہیں سے شروع کیا۔ جب پہلے کہا لا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، کیا لا؟ نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ اب برائیوں کو تو چھیڑتے نہیں، جہاد اور قتال اور دوسرے کبائر کا نام نہیں لیتے، اور صرف امر بالمعروف، تو یہ ناقص ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پوری بات کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہاں، اس کے لیے اللہ نے آداب ہم نے بتایا۔ ہمارا جو جمعے کا درس ہوتا ہے، یہ دو درس ہیں، پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک درس ہے ہمارا شفوی جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک درس ہے ہمارا تقریری تحریری جو لکھا جاتا ہے۔ ہر جمعے کو آپ کو کچھ کاغذات، پیپر دیے جاتے ہیں لکھے ہوئے۔ وہ جو پیپر آپ کو ملتا ہے ہر جمعے کو، وہ ہے درس تحریری، اور یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ ہے درس تقریری۔ تو دونوں دروس کو سنا بھی کریں، پڑھا بھی کریں، اور دوسروں تک پہنچایا بھی کریں۔ بلغوا عنی ولو آیا والی حدیث پر عمل کریں۔ ایک بات بھی آپ تک پہنچی ہے اس کو اپنی بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں اور مسلمانوں تک پہنچاؤ، واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کے ذریعے دوسروں تک نیکیاں اور خیر کی بات پہنچاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سورہ مائدہ میں فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت بھیجی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ کیوں لعنت بھیجی؟ اس لیے لعنت بھیجی کہ وہ ایک کام کرتے تھے، دوسرا نہیں کرتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ امر بالمعروف کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ آپ میری بات سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ ارے ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، ہم کاہے کو لوگوں کو منع کریں؟ اس لیے آپ سمجھیے بات کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو۔ ہاں، طریقہ اللہ نے بتایا، طریقے سے، سلیقے سے، حکمت سے، ڈھنگ سے، محبت سے، شفقت سے، عزت سے، تاکہ دوسرے آدمی کو گالی مت دو، دوسرے آدمی کو ذلیل مت کرو، دوسرے کو رسوا مت کرو، بلکہ اچھے انداز سے بات کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بات گو کے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، ڈھنگ سے بات کرو۔ یہ کیا کہ ہر ایک کو پکڑ لیا، نہ موقع محل دیکھا، نہ ٹائم دیکھا اور پکڑ۔ آپ موقع محل دیکھ کے بات کریں، حکمت سے۔ لعن الذین، سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آگے کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر۔ کانوا، یہاں یہ نہیں فرمایا کانوا لا یأمرون بالمعروف، یہ نہیں فرمایا۔ کانوا لا یأمرون بالمعروف نہیں فرمایا، وہ نیکیوں کی تلقین نہیں کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، برائیوں کو دیکھتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اس لیے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم دونوں نبیوں کی زبانی، ان پر لعنت بھیجی گئی سورہ مائدہ میں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آل عمران میں ہے۔ تم کو بہترین امت اللہ نے کیوں بنایا؟ تم کو بہترین امت اس لیے بنایا کہ نیکیوں کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک گروہ
کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں اور نیکیوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے روکیں۔ صحیح مسلم میں ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو۔ یہ حکومت کا وقت، حکومت کا کام ہے، جن کے پاس طاقت ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ زبان سے بات کرنے میں اگر فتنہ پیدا ہوتا ہے تو خاموش رہیں، وقت کا انتظار کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ حرم پاک میں، حرم کے اندر بت تھے 360، اندر بت تھے، تصویریں بنی ہوئی تھیں، آپ طواف کرتے تھے، طاقت نہیں تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، انتظار کیا۔ مکہ مکرمہ میں 15 سال دعوت دی، چھیڑا نہیں کسی کو، دعوت دیتے رہے، شرک کی تردید کرتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دونوں کام کیے۔ جب ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ چلے گئے، 10 ہجری میں مکہ فتح ہوا، جب فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، کعبہ کھولا گیا تو آپ نے بتوں کو توڑا، تصویروں کو پھوڑا، طاقت ہاتھ میں آ گئی تھی۔ تو برائی کو روکنے کا پہلا طریقہ حکومت، جن کے پاس طاقت ہے وہ برائی کو روکیں۔ نہیں روکیں گے اللہ ان سے پوچھے گا، آپ سے، ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جلسے جلوس، ہنگامہ، مار پیٹ، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ زبان سے نصیحت والی بات کریں۔ اگر زبان سے بات کرنا بھی مشکل ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے، تو آپ خاموش رہیں، دل میں کم از کم برائی کو برائی سمجھیں۔ تو برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے، زبان سے روکنا، جو زبان سے روک سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اتنے بے بس ہیں، ہم زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، خطرہ ہے، پریشانی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، تو آپ خاموش رہیں، وقت کا انتظار کریں، دل میں برائی کو برائی سمجھیں۔ دل میں برائی کو برائی سمجھنا یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا من ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور، اضعف الایمان، ایمان کا سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے، سب سے زیادہ کمزور۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت یہ ہے کہ جو ہاتھ سے بھی جہاد نہ کرے، زبان سے بھی جہاد نہ کرے، دل میں بھی برا نہ کہے، تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، برائیوں سے سمجھوتا کر لے، برائی، بے حیائی، گناہ، فسق و فجور، اس کے لیے تعویل کرے کہ صاحب یوں تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ارے صاحب آپ نہیں سمجھتے، آج کل کا تو ماحول ایسا ہے، اب گانا بجانا کیسے ہم منع کر سکتے ہیں، شادی بیاہ میں عورتوں کی مووی بنتی ہے، کیسے منع کر سکتے ہیں، آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، صاحب آپ کیا باتیں کرتے ہیں، دل میں بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ فرمایا اگر ایسی حالت ہے تو سن لو، رائی کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا، رائی کے برابر ایمان۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، ایمان کی خیر مناؤ۔ ایمان تو کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ تو کب کا رخصت ہو چکا۔ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ ترمذی میں یہ ہے، اگر تم نیکیوں کی تلقین نہیں کرو گے، کیا ہوتا ہے معاشرے میں جب برائی کیسے پھیلتی ہے، ایسے پھیلتی ہے، ایک آدمی برا کام کرتا ہے، ایک آدمی برا جملہ بولتا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کرتا، اس کو کوئی روکتا نہیں ہے، پھر وہی بات دوسرا آدمی بھی کرتا ہے، وہی بات تیسرا آدمی بھی کرتا ہے،
وہی کام دوسرا آدمی بھی کرتا ہے تو معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے. جب معاشرے میں برائی پھیل جائے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا جیسا ہی کوئی برائی شروع ہو فوراً پکڑ لو اس کو، منع کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو. صحیح مسلم میں فرمایا الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. کوئی بری عادت ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اس سے اس کو سمجھائیں، دور رکھیں، طریقے حکمت، محبت، شفقت سے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا یوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر. مسند احمد ابن حنبل اور ترمذی میں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے. تیسری بات جو اس حدیث میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ رأیت رجلا من امتی جاثیا علی رکبتیہ وبینہ وبین اللہ حجاب فجاءہ حسن خلقہ فأخذ بیدہ فأدخلہ علی اللہ عز وجل. یہ نویں بات اس حدیث مبارک کا جملہ نمبر 9. آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے امتی کو دیکھا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، گھٹنوں کے بل، اور وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے لیکن پردے حائل ہو گئے، اس کو روک لیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں تم نہیں جا سکتے. حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں ایک دوسری حدیث آئی ہے، اسی مضمون سے ملتی جلتی ہے، وہ بدعت سے متعلق ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہمارے والدین، بیوی، بچوں، اولاد، ہم سے دین کی رشتے اور نسبت سے تعلق رکھنے والے، تعاون اور خدمت کرنے والے آپ سب کو، ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، جن جن مسلمانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جو ہم کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ ہم تم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن پر قیامت کے دن اللہ فضل و کرم فرمائے گا تو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پئیں گے. آمین آمین آمین. فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان لوگوں کے درمیان حجاب، آڑ، پردہ آ جائے گا تو آپ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ میرے امتی ہیں، میرے اور ان کے درمیان پردہ آ گیا، ان کو مجھ سے دور کر دیا گیا، میری شفاعت سے دور ہو گئے، میرے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم ہو گئے، یہ کون ہیں؟ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، انک ما تدری، آپ نہیں جانتے، ماذا احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لی تھیں، بدعتیں. وہاں پر بھی حجاب، آڑ کا لفظ، یہاں پر بھی حجاب ہے. اس بندے اور اللہ کے درمیان حجاب، پردہ آ جائے گا. اب یہ پریشان ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں. اچانک اس کا جو اچھا اخلاق تھا دنیا میں وہ نیکی سامنے آئے گی اور اس کو پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جائے گی. سبحان اللہ. اخلاق درست کرو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ نہیں فرمایا إِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر، اخلاق کی جو سب سے زیادہ اونچائی ہے آپ تو اس پر ہے.
یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اخلاق تو اچھا تھا، نہیں، اچھے اخلاق کی جو سب سے زیادہ اونچائی ہے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے، اسی لیے تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ تو دشمن کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے اور ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کو کما کے دیتے تھے۔ وہ جو ان کی راستے میں ہیں کانٹے بچھاتے تھے، پلکیں بچھانے والے تو بعد میں آئے ہیں، وہ کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیتے تھے۔ نبی رحمت، پیکر رحمت، مجسم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق، اخلاق۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، اور صحیح مسلم میں ہے البر حسن الخلق۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق نیکی ہے۔ تم دل چاہتا ہے نیکی کرو، بہت بڑی نیکی نہیں، اچھا اخلاق اپنا لو، تم نے سب سے بڑی نیکی کو پا لیا۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاق، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ متفق علیہ حدیث، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ فلاں فلاں کام کرنے والا ہو، عقائد ایسے ہوں، اعمال ایسے ہوں، جہاد کرنے والا ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، واعظ و نصیحت کرنے والا ہو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بہت سارے لوگ دیندار تو ہوتے ہیں لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دین میں کمزور ہوتے ہیں لیکن با اخلاق ہوتے ہیں۔ تو جو دین میں کمزور ہونے کے باوجود با اخلاق ہوں، ان کا نامہ اعمال نیکیوں کا بھاری ہوگا۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا دو باتیں قیامت سے متعلق سن لو۔ ایک یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب تم میں کون ہوگا؟ تم میرے امتی ہو نا، امت میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ ایک یہ بات، اور دوسرا یہ فرمایا قیامت کے دن نیکیوں والا پلڑا سب سے زیادہ بھاری کس کا ہوگا؟ دو باتیں یاد رکھو۔ قیامت کے دن اگر چاہتے ہو تم اور میں کہ ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں رکھی، تو اللہ تعالی ہم کو تم کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو قیامت کے دن اور جنت میں آقا کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں، جیسے ہم ایک دوسرے کو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک مجلس، ایک جگہ، ایک چھت کے نیچے، ایک مقام پر بالکل قریب۔ چاہتے ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن۔ الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فاعادها مرتين او ثلاثا۔ تین بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو بتا دوں قیامت کے دن میری مجلس لگے گی، میری مجلس لگے گی قیامت کے دن۔ کیا تم کو میں بتا دوں کہ میری اس مجلس میں میرے سب سے زیادہ قریب تم میں کون ہوگا؟ اور دوسری بات بھی سن لو، ہم تو قربت کی بات کرتے ہیں، آقا نے ایک اور بات بھی فرما دی۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث حسن، بعض نے کہا صحیح، بعض نے کہا حسن،
آقا نے دو باتیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں میرے سب سے زیادہ قریب، ایک تو یہ بتایا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا۔ ارے قربان جائیے، کیا عجیب جملہ ہے، قربان جائیے کیا عجیب جملہ آقا فرما رہے ہیں ہم جیسے بے کسوں گناہگاروں کے بارے میں۔ احبکم الیہ، سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہوگی تم میں، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے بتائیے۔ تو فرمایا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، ہر ایک سے محبت سے ملے، ہر ایک سے شفقت سے ملے، ہر ایک سے جی جان کرے، ہر ایک کی خدمت کرے، ہر ایک کی مدد کرے، ہر ایک سے ہنستا بستا چہرہ لے کے ملے، ہر ایک کے لیے دعا کرے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شرکت کرے، جس نے بھی اللہ نے توفیق دی۔ ان العبد لیبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا آدمی دینداری میں کمزور ہوگا لیکن اخلاق۔ ابن ماجہ ترمذی میں 2 حدیثیں آئی ہیں رشتے کے بارے میں۔ تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کے آئے، رشتے کا پیام لے کے آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، ایک روایت میں دین پہلے ہے، دوسری روایت میں اخلاق پہلے ہے، من ترضون خلقہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیندار تو ہوں گے لیکن بد اخلاق ہوں گے، تو بد اخلاق دیندار سے دور رہو۔ دیندار میں کمزور ہے، داڑھی نہیں ہے اس کی، نمازوں میں کمزوری ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ معاف کرے، اللہ توفیق دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، فرائض کی پابندی کرنے والا بنائے سب مسلمانوں کو۔ لیکن اگر کمزوری بھی ہے، اخلاق اگر اچھا ہے تو بہن بیٹی کا رشتہ دے دو، یہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا، بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، بظاہر دینداری کو دیکھ کر لوگ رشتے دے دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا من ترضون خلقہ ودی، پہلے اخلاق دیکھو۔ فرمایا ایک بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں کو پا لیتا ہے، درجات الآخرہ وشرف المنازل، آخرت قیامت کے دن جنت دونوں جگہوں پہ اونچے منزلیں اس کو ملیں گی، قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی۔ وَإِنَّهُ، سنیں توجہ سے، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، عبادت اور دینداری میں کمزور تھا، لیکن اخلاق اچھا تھا۔ کیا تھا؟ اخلاق اچھا تھا، قیامت کے دن اور جنت دونوں جگہ سب سے اونچے طبقے والوں میں اس کا شمار ہے۔ اور دوسری بات بھی سن لیجئے، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِالسُّوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ، اور ایک آدمی بد اخلاق ہوتا ہے تو جنت کے سب سے نیچے والے طبقے میں جا گرتا ہے۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، صحیح الجامع میں ہے، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ سوء الخلق لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ شہد میں 2-4 قطرے اگر ٹپکا دو سرکے کے، خل سرکے کو کہتے ہیں نا، شہد میں اگر 2-4 قطرے سرکے کے ٹپکا دو تو شہد خراب ہو جائے گا، ہے نا؟ بالکل اسی طرح
بد اخلاقی مسلمان کی دینداری کو، نیک اعمال کو خراب کر دیتی ہے، جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، حدیث میں 3 جملے ہیں، ترمذی ابو داود میں، میں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیانی درجے کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے اچھے درجے کی گارنٹی دیتا ہوں، جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو حق پر ہو پھر بھی اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا نہیں کرے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ جنت کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ درجہ اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ انا آقا فرماتے ہیں انا زعیم، میں گارنٹر ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لیے فی اعلی الجنہ، جنت کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام، من حسن خلقہ، جو اپنا اخلاق اچھا کرے۔ آج ہمارے ہاں بد اخلاقی نے بہت بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ استاد بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، مدرسوں میں، اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، بدتمیزی سے بیٹھتے ہیں، بدتمیزی سے آتے ہیں، بدتمیزی سے جاتے ہیں، شاگردوں، اسٹوڈنٹ، لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی برتتے ہیں۔ استاد مربی ہے، بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ والدین اپنے اولاد کو اخلاق سکھاؤ، ادب، احترام، پاک دامنی، عفت، اخلاق، ہر ایک سے ہنس کے ملنا، ہر ایک کی خدمت کرنا، ہر ایک کی مدد کرنا، ہر ایک کی دکھ سکھ میں شرکت کرنا، ہنستا بستا چہرہ لے کے ملنا، یہ اخلاق وہ نیکی ہے، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ آخری بات سن لیجئے، آج بحمد اللہ ہم نے اس حدیث مبارک کے 3 جملے پڑھے۔ پہلے جملے کا تعلق ایک اہم نیکی سے تھا، اور دوسرے جملے کا تعلق بھی اہم نیکی سے تھا، تیسرے جملے کا تعلق حسن اخلاق سے تھا، نیکیوں کی تلقین کرنا اس سے تھا، اور آخر میں حسن اخلاق۔ امام المروزی نے لکھا اور امام المنذری نے اپنی ترغیب میں اس بات کو نقل کیا، یہ خوب غور سے سننے کے قابل ہے۔ ان المرء لیکون مؤمنا، ایک آدمی مومن ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں، اس کے دیندار ہونے میں کوئی شک نہیں، بڑا دیندار ہے، پکا مومن ہے۔ وَإِنَّ فِي خُلُقِهِ شَيْئًا، یہ نہیں فرمایا فی خلقہ سیئا، اس کا اخلاق برا ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا، شیئا، اس کے اخلاق میں کوئی معمولی سی کمزوری ہوتی ہے، شیئا۔ اخلاق بناؤ میاں، اخلاق بناؤ۔ دینداری کامل اس وقت ہوگی جب تمہارا اخلاق بنے گا، صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ، اس پہ زور دیتے ہو اور دوسری نیکیوں پہ زور دیتے ہو، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو۔ جب اخلاق آپ کا بگڑا ہوا ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ پیر سے، آپ کی کارناموں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ان المرء لیکون مؤمنا وان فی خلقہ شیئا فینقص ذلک من ایمانہ، اس کے ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں سے ایمان بڑھتا اور مضبوط ہوتا ہے، اور برائیوں اور گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے، گھٹتا ہے۔ وہ کامیاب مسلمان ہے جو ہر ایک سے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھا چہرہ لے کے ملتا ہے، دوسرے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔
تو فرمایا کہ ایک شخص مومن ہے لیکن اس کے اخلاق میں کوئی کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، کمزوری ہے، اس کے ایمان میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، اپنا ایمان مکمل کرو۔ تو ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اور سنیں ان پر عمل کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک ان نیکیوں کو پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں باعمل، با اخلاق، با کردار مسلمان بنائے، ہم سب کی نیکیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔